کیا ایسی وجہ ہوگی کہ آپ کو میدان میں خود آنا پڑا؟ جہاد ہی ہے جو ہم کر رہے ہیں جی، بلکہ مجھے کئی دفعہ فیل ہوتا ہے جیسے ہماری کوئی جنگ ہے۔ کون سا امیدوار آپ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ کوئی بھی اللہ کے فضل سے نہیں ٹف ٹائم دے گا جی۔ میں سوچتی بھی نہیں ہوں کہ اعجاز ہے یا کہ میاں طارق ہے، بالکل بھی نہیں سوچتی جی۔ انتظامیہ جو ہے وہ کافی رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے۔ آج بھی کسی نے پوسٹر بچوں نے لگائے ہیں، ان بچوں کو پکڑ کے لے گیا جی۔ اب کوئی بہتری والی چیز نہیں ہے جی۔ آپ کا چودھری خاندان جو ہے وہ سارے کا سارا آپ ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن لڑ رہی ہیں، کیسا فیل ہو رہا ہے، کیا محسوس کر رہی ہیں؟ بہت برا فیل ہو رہا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ جی۔ پرویز صاحب تو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی اختلاف ہے شجاعت صاحب کے بارے میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت گزر جائے گا اور اللہ تعالیٰ فضل کرم کرے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں ظہور پیلیس گجرات کے اندر اور میرے ساتھ موجود ہیں میم سمیرہ الہی۔ بہت شکریہ میم نیوز الرٹ کو ٹائم دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے پی 34 سے ہی الیکشن لڑنے کا کیوں فیصلہ کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی 34 سے وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک تو یہ سارا جو حلقہ ہے میرا، جو پہلے ہمارا مونس کا پرویز صاحب کا جو حلقہ تھا یہ سارا ادھر شفٹ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا میرے سسرال والوں کا بھی حلقہ یہی ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میرے لیے کوئی اتنی مشکلات مجھے نظر نہیں آ رہی تھیں کہ اس حلقے سے، لیکن فیصلہ تو پرویز صاحب کا یہ فیصلہ تھا، مونس کا فیصلہ تھا کہ وہاں سے مجھے لڑایا جائے الیکشن، کیونکہ کوئی ایسے حلقہ نہیں تھا کہ جس کے میں فیملیئر نہ ہو میرے لیے۔ ٹھیک ہے۔ جانے پہچانے میں لوگ تھے، سارے نہیں لیکن کافی حد تک میں ان لوگوں کو جانتی تھی، اور ہمارا پرانا جو کنجا میں حلقہ تھا اسی کو وہ وہاں شفٹ ہو گیا، گاؤں شفٹ ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ پھر یہی فیصلہ کیا کہ وہاں سے میں لڑتی ہوں جی۔ ٹھیک میم، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ آپ کا چودھری خاندان جو ہے وہ سارے کا سارا آپ ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن لڑ رہی ہیں، کیسا فیل ہو رہا ہے، کیا محسوس کر رہی ہیں؟ بہت برا فیل ہو رہا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ جی۔ حالانکہ اگر پرویز صاحب اس وقت باہر ہوتے جی تو یہ کبھی بھی نوبت نہیں آنی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور شجاعت صاحب کا یہ ہے کہ وہ بھی یہ کبھی بھی نہ چاہیں گے، ان کی کچھ صحت بھی اس طرح کی ہے کہ انہیں کافی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے جی جو ہو رہا ہے جی۔ اس میں ان کو بھی ہم قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کی بیماری کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، اور دوسرا کہ پرویز صاحب جیل میں ہیں، یہ سارا کچھ ہوا۔ ویسے کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ہم آپس میں مد مقابل آتے، کیونکہ پرویز صاحب شروع دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ ان لڑکوں کے بارے میں، شجاعت صاحب کے بچوں کے بارے میں، کہ ان کو میں یہ کروں گا، ان کو اس طرح سیٹ کرنا ہے، اس طرح سیٹ کرنا ہے۔ ہمیشہ سے ان کی یہی رہی تھی، آخر ٹائم تک ان کا یہی تھا کہ ان کو میں نے یہاں پہ سیٹ کرنا ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ یہ ان کے جیل جانے سے اور دوسرا شجاعت صاحب کی صحت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ جو کہ ہم سب بہنوں کو بہت برا لگ رہا ہے جی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے ہوگا جی۔ ٹھیک ہے میم، بہنیں تو معاشرے میں بھائیوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی ہیں، آپ نے کبھی کوشش کی کہ چودھری پرویز لائی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کے درمیان جو دوریاں ان کو ختم کیا جائے؟ بہت دفعہ کوشش کی ہے، پرویز صاحب تو یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی اختلاف ہے شجاعت صاحب کے بارے میں۔ اچھا۔ جب کبھی ان کو کہا جائے کہ ادھر سے یہ بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ شجاعت نہیں کر سکتا۔ ابھی بھی جیل میں جو ان کو میسج جاتے ہیں، یا میری بڑی والی بہن ہے وہ جا کے ملتی ہیں، سیٹرڈے کو میں گئی ہوں، اگر ان کو بتایا جائے کہ ادھر سے یہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں شجاعت نہیں یہ کر سکتا۔ میرا دل اس کے لیے ہمیشہ سے بڑا صاف ہے، اور میرے دل میں اس کے لیے بہت پیار ہے، وہ آپ لوگ کوئی ختم نہیں کر سکتے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان دا نیئر فیوچر یہ معاملات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے؟ نہیں، اب کوئی بہتری والی چیز نہیں ہے جی۔ جی اب کوئی بہتری والی چیز نہیں۔ ہم نے بھی بڑی بہنوں نے کوشش کی ہے کہ آپس میں ٹھیک ہو، لیکن جب دوسری سائڈ سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم خاموش ہو گئے جی۔ سب بہنوں نے کوشش کی ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ ہم ماشاء اللہ 6 بہنیں ہیں، ہم 6 بہنوں نے بہت کوشش کی ہے جی۔ میم، چودھری خاندان کی ایک یہ بھی روایت رہی ہے کہ ان کے خاندان سے خواتین الیکشن نہیں لڑتی، کیا ایسی وجہ ہوگی کہ آپ کو میدان میں خود آنا پڑا؟ مجھے انہوں نے سن تو مجھے یاد نہیں ہے، مجھے ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن بھائیوں نے جی لڑانے کیا تھا، تب بھی میرا دل نہیں تھا۔ اچھا۔ تب شجاعت صاحب، پرویز صاحب، وجاہت، ٹھیک، یہ اور شفاعت، یہ چاروں نے مل کے فیصلہ کیا شجاعت صاحب کے گھر بیٹھ کے، اور آ کے مجھے بتایا جی کہ تم نے یہ الیکشن لڑنا ہے۔ مونس بھی ساتھ تھا، تو میں تھوڑی دیر میں نے کہا کہ نہیں، آپ نے خود سے ہی فیصلہ کر لیا کہ میرے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ اس طرح آدمیوں کے ساتھ، کیونکہ میرا تو عورتوں میں ہی اپنی والدہ تھیں تو ان کے ساتھ سارا تھا، تو وہ مشکل ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی مشکل نہیں، خاص طور پہ وجاہت نے مجھے بہت اس چیز پہ لے کے آیا، انکریج کیا کہ نہیں باجی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم خود کریں گے۔ تو وہیں سے انہوں نے سٹارٹ کرایا، حالانکہ میں تو پرسنلی بالکل بھی یہ چیز مجھے تھی کہ بھائی اس طرح
آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کے دفتروں میں جانا، میں نے کہا کہ خاص طور پہ ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑوں گی، آفس جانا پڑے گا، وہ چیزیں میرے لیے بڑی عجیب چیزیں مجھے فیل ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. لیکن ان کا فیصلہ تھا تو میں نے کہا چلے جو بھائی کہہ رہے ہیں وہ میں کروں گی. جی ٹھیک ہے. الیکشن کمپین آپ کی کیسے جا رہی ہے؟ شکر اللہ کا ٹھیک جا رہی ہے. جی انتخابی نشان آپ کا مور؟ جی مور ہے. جی تو لوگوں تک کتنا پیغام پہنچا سکیں آپ؟ ابھی ہماری کمپین جو میں کہہ رہی ہوں اچھی جا رہی ہے، ابھی ہماری حالی گھر تک محدود ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ باہر ابھی ہم نے نکل کے نہیں دیکھا، کیونکہ باہر اس لیے بھی نہیں نکلا کیونکہ انتظامیہ جو ہے وہ کافی رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی پوسٹر لگاتا ہے، آج بھی کسی نے پوسٹر بچوں نے لگائے ہیں، ان بچوں کو پکڑ کے لے گئے. جی تو یہ بھی ہے کہ جو کوئی ہمارا کسی کو ہمیں گھر بلانا چاہ رہا ہے وہ بھی میں اس کو روک رہی ہوں. ووٹر بہت مضبوط ہے، کھڑا ہے آپ کے ساتھ؟ بالکل کھڑا ہے. وہ بلکہ کہتے ہیں نہیں جی آپ ہمارے گھر آئے، ہم نے جلسے کرنے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. لیکن ووٹر بہت مضبوط ہے. جی اور ایسا ووٹر ہے کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وہ بندے ہمیں مل رہے ہیں، یہ فون کر رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ہمیں ووٹ نہیں دیا تھا. اچھا. کبھی ووٹ نہیں دیا تھا. وہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ایک تو پرویز صاحب کی وجہ سے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے اور جتنی مشکلات میں وہ ہیں، تو جی ہم تو گجرات کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کا اتار ہی نہیں سکتے کہ وہ سارا کچھ گجرات کے لیے کر رہے ہیں. جی اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ میں نے خود بھی بھائی جان کو یہ بات بتائی ہے. میں نے کہا بھائی جان آج وہ بندہ آپ کے لیے ووٹ دینے کو تیار ہے کہ جو کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. ان بندوں کے فون آ رہے ہیں اور رابطے کر رہے ہیں وہ لوگ. میم بتائیے گا کہ پی پی 34 میں میاں طارق صاحب، اعجاز احمد رنیا صاحب وہ آپ کے مد مقابل ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ کون سا امیدوار آپ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ کوئی بھی اللہ کے فضل سے نہیں ٹف ٹائم دے گا. جی اللہ پہ بہت فیتھ ہے. جی کسی کا بھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ مقابلے میں ہے. جی اچھا. ہاں بس اپنا ہے ہمارا کہ جی اللہ پہ جو فیتھ ہے اسی کو لے کے چلیں گے. اس لیے لگ ہی نہیں رہا کہ کوئی مد مقابل. میں سوچتی بھی نہیں ہوں کہ اعجاز ہے یا کہ میاں طارق ہے، بالکل بھی نہیں سوچتی. جی جن جگہ پہ آپ کمپین نہیں کر سکے ادھر آپ کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی آپ جیسے بتا رہے ہیں جدھر نہیں بھی کمپین کر سکے، ابھی تو اس طرف تو کمپین شروع ہی نہیں کی. ابھی تو میں شہر کو ہی سارا کور کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. نہیں بھی کمپین شروع کی تو جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں نا، میں ان کو جانتی بھی نہیں تھی. وہ یہی بتا رہے ہیں جی آپ کو یہاں پہ آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم خود آپ کا الیکشن لڑیں گے. اچھا. اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ مجھے کوئی مشکلات ہیں. جی وقت جو چل رہا ہے آپ پہ، کیا سمجھتی ہیں کہ یہ چینج ہوگا؟ جی اور انشاءاللہ. کچھ اس میں آسانیاں آ رہی ہیں اب سے یا نہیں کہ سیم؟ ابھی تو کوئی آسانیاں نہیں آ رہی، لیکن اللہ پہ وہی فیتھ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت گزر جائے گا اور اللہ تعالیٰ فضل کرم کرے گا. تو وہی والا ٹائم جو پہلے تھا پرویز صاحب کے ساتھ جو سارا کچھ تھا، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح وہ سارا گجرات شہر کا کر رہے تھے، اسی طرح انشاءاللہ بہت جلدی وہ ٹائم آئے گا. ٹھیک ہے. میم آپ اپنے جو ووٹر ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کے جو سپورٹر ہیں ان کے لیے کوئی پیغام؟ ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ جی آپ ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے آپ نے، خاص طور پہ الیکشن والے دن کے لیے. ٹھیک ہے. ہے. اس دن کافی مشکلات جو سننے میں آ رہا ہے کہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈٹ کے مقابلہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اور یہ جو مشکل ہے وہ بھی الیکشن والے دن ہماری دور ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ووٹر کو ڈٹ کے مقابلہ کرنا پڑے گا اس دن. یہ اپنا نشان ہمارا وہی ہے کہ دونوں جگہ پہ ادھر 34 پہ بھی مور ہے اور ادھر شہر میں بھی 64 میں بھی مور ہے اور 32 میں بھی مور ہے. ٹھیک ہے. جی حالانکہ انہوں نے مور کو ختم کرنے کے لیے کافی کوشش کی کہ مجھے پہلے ملا ہے، لیکن ہم نے کورٹ سے پھر ہم نے دوبارہ سے اپلائی کر کے تو یہ نشان لیا. جی ٹھیک ہے. 8 فروری والے دن کے لیے کچھ پیغام؟ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ سارے بھائیوں کے ساتھ مل کے اس جہاد ہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. جی بلکہ مجھے کئی دفعہ فیل ہوتا ہے جیسے ہماری کوئی جنگ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری فتح ہوگی اور فتح جی اسی طرح فتح ہوگی کہ سارے بھائی جو ہے میرے ساتھ مل کے جیسے وہ کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں سارا کچھ، انہی کی وجہ سے مجھے فتح ہوئے گی. جی اور انہی کے سہارے میں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جی انہی کا سہارا ہے جو میں چلی ہوں. اور میں یہاں آ کے مجھے اس طرح کی اب جو سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ واقعی خون کے رشتے جو ہیں نا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ کوئی اتنے ضروری نہیں ہے. یہ گجرات شہر کے یا گجرات ضلع کے جو بھائی ہیں جو مجھے رسپانس دے رہے ہیں، جو میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں بھائیوں والا کہ بہن سمجھ رہے ہیں مجھے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑھ کے میرے لیے اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ میم. یہ تھی میرے ساتھ پی پی 34 سے کینڈیڈیٹ جو ہیں میم سمیرہ الہی. ناظرین یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ووٹ کی صورت میں کس قدر عزتوں سے نوازتا ہے، لیکن یہ بات بالکل اٹل ہے کہ ان کا جذبہ اور یہ اپنے ووٹر اور سپورٹر سے حق الیقین کی حد تک یہ
مطمئن ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ 8 فروری کا دن ان کے لیے کامیابی کی ضمانت ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات۔